میں گیا گل سن جا ہو گل سن جا. السلام علیکم ویورز، شامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر. آج کی اس ویڈیو میں ہم افضل خان صاحب کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں نے افضل خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے. 22 ستمبر 2024 کو میں نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. تقریباً 2 مہینے پہلے اس کو میں نے اپلوڈ کیا تھا، یعنی کہ ریکارڈ تو کافی پہلے ہو گیا تھا پر اپلوڈ کیے تقریباً 2 مہینے ہونے لگے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس کے اوپر 1 لاکھ ویوز ہو گئے. آپ سب لوگوں کی پذیرائی، آپ کے اتنے خوبصورت کامنٹس افضل خان صاحب کو، مجھے اور میرے بہت عزیز دوست محمد حنیف صاحب جن کی وجہ سے یہ انٹرویو ہوا تھا، ان کو بہت زیادہ اچھا لگا. آپ لوگوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا. میں کوشش کروں گا کہ ان کے حوالے سے مزید بھی ایک انٹرویو کروں. آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے میں مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اتنی زیادہ محبت دی. آج کی اس ویڈیو میں ان کی بایوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انٹرویو اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. آپ کو جو ہے اس کا بھی لنک مل جائے گا، اور ساتھ میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ سب لوگ مکمل انٹرویو بھی دیکھ سکیں. افضل خان صاحب کا جو اصلی نام تھا وہ تاج محمد تھا، اور انہیں تاجو کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. اکثر ہمارے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا پھر ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک نک نیم دیتے ہیں، تو یہ تاجو جو نام تھا یہ ان کا نک نیم تھا. حضرت مجدد الف ثانی، یہ درگاہ ہے انڈیا میں، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے. اور پارٹیشن کا جو ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت جو ان کی فیملی تھی انہوں نے پاکستان آنا تھا، اور وہ لوگ پاکستان آ گئے، اور پھر یہ پاکستان آ کے بس گئے ٹوپا ٹیک سنگھ میں جو کہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد. بچپن سے یہ جو ہے گھر سے چوری چپ کے جا کے فلمز دیکھا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو فلمز دیکھنے کا بڑا شوق تھا. گھر میں کوئی بھی بہانہ کر دینا کہ میں یہاں جا رہا ہوں، پر یہ بہت زیادہ جو ہے فلمز دیکھنا ان کو پسند تھا. اس وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک ایکٹر بن جائیں گے اور اپنا نام بنائیں گے. ان کے ایک دوست تھے عبداللہ، وہ لاہور جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اسٹوڈیوز کا وزٹ کیا کرتے تھے، اور واپس آ کے کہتے تھے کہ میں جو ہے اسٹوڈیو میں گیا اور میں نے ابھی میری فیوچر میں فلمز آ رہی ہیں، اور اگر آپ لوگ جائیں گے تو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ یہ بات چیت کرتے تھے کہ آپ کو تو کوئی جانے بھی نہیں دے گا، اور میں نے بڑا کام کیا ہے کیونکہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں. تو پھر افضل خان صاحب ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ واپس نہ آئیں، آپ وہیں پہ سیٹل ہو جائیں، اپنا کام کریں. مجھے تو شوق نہیں، پر اگر میں جاؤں گا تو میں واپس نہیں آؤں گا، وہاں پہ اسٹیبلش ہو کے ہی واپس آؤں گا. در حقیقت ان کو ایک طریقے سے شوق پیدا ہو بھی رہا تھا. جب کوئی آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہے تو پھر آپ کو تجسس ہوتا ہے. ایک فوٹوگرافر تھے صادق صاحب، وہ کراچی سے آئے تھے. انہوں نے روزینہ صاحبہ کے ساتھ ایک فلم بھی کی تھی، پر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی. اس وقت ہی ان کے پاس گئے اور انہوں نے پکچر کھینچوائی ان سے. انہوں نے ان کو بڑے غور سے ڈیٹیل سے دیکھا. ظاہر ہے ایک فوٹوگرافر جو ہوتا ہے اور جنہوں نے فلم میں بھی کام کیا ہو تو اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ان کو بڑے طریقے سے دیکھا تو افضل خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تصویر کھنچوانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، تصویر تو چند سیکنڈ میں بن جاتی ہے، میں کچھ اور چیز نوٹ کر رہا ہوں. اگر آپ ایکٹنگ کے شعبے میں آئیں گے تو آپ بہت زیادہ نام کمائیں گے. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ افضل خان صاحب جب بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو اس دور میں ان کی سائڈ پہ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، تو جیسے مشال ہوا کرتی تھی اسی کو جلا کر یہ کھیلا کرتے تھے. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جب وہ پکچر کھنچوائی تو چوری چپ کے پھر ان کو شوق ہو گیا. انہوں نے بے شمار صادق صاحب سے تصویریں کھنچوائیں، اور پھر ان کا جو شوق تھا وہ پروان چڑھ گیا. ان کے والد صاحب کو جب اس چیز کا معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم کیا چیز پسند کرنے لگ گئے ہو، تم جو ہے پڑھائی کرو، اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دو. یہ چیز بھی ان کے اوپر تب واضح ہوئی جب یہ 4تھی جماعت میں فیل ہو گئے، کیونکہ ان کی جتنی بھی توجہ تھی وہ ساری انہوں نے اسی طرف کر لی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ڈیسیجن کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو ایکٹر ہی بننا ہے، میں نے مزید آگے اسٹڈی نہیں کرنی. تو پھر انہوں نے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی اور صادق صاحب کے بہاف پہ یہ محبوب کشمیری صاحب کے پاس گئے لاہور، اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک سیپریٹ روم لیا. سٹارٹ میں انہوں نے
اوپن ایئر تھیٹر میں کافی سٹیج ڈرامے کیے اور اسٹوڈیوز میں بہت زیادہ جاتے رہے. انہوں نے سٹارٹ میں جو ہے اسٹرگل اپنی سٹارٹ کر لی کیونکہ انہوں نے اپنے فرینڈ سے آلریڈی کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو میں واپس ایکٹر بن کے آؤں گا, کامیاب ہو کے آؤں گا اور وہیں بس جاؤں گا, واپس نہیں آؤں گا. پھر اکمل خان صاحب جو کہ ہمارے ایک بہت لیجنڈ آرٹسٹ تھے, بڑی جلدی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. افضل خان صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتے تھے, تو یہ جب ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی تو یہ بڑے خوش ہوئے. پھر محبوب کشمیری صاحب نے بتایا یہ آپ کے بہت بڑے پرستار ہیں, تو پھر جو ہے ان کو افضل خان کا نام دیا گیا کیونکہ ان کو جونیئر اکمل خان بھی کہا جاتا تھا. تو پھر ان کو افضل خان کا ایک نام ملا اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا سٹارٹ کیا. پہلی بار اسد بخاری صاحب نے انہیں چانس دیا, فلم تھی دلاں دے سودے. اس فلم میں ان کا جو ہے ایک بہت خوبصورت ڈائلاگ تھا. اسد بخاری صاحب نے ان کو ایک سوال پوچھنا تھا کہ تمہاری جو شکل ہے وہ ہمارے دوست مرحوم اکمل خان سے بہت زیادہ ملتی ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دینا تھا کہ شکل ملتی ہے پر میرا نصیب تو نہیں ملتا. تو پھر یہ ایک بہت خوبصورت ڈائلاگ انہوں نے بولا. اس کے بعد پھر راتوں رات اس سین کی وجہ سے ایک تو لوگوں نے اکمل خان صاحب کو بہت زیادہ یاد کیا اور پھر ان کو بیک ٹو بیک بہت ساری فلمز ملنا شروع ہو گئی. پھر پہلی بار یہ عالیہ صاحبہ کے مد مقابل انہوں نے کام کیا ایز اے ہیرو, اور فلم وہ تھی رب دی شان. اس کے بعد یار بادشاہ ایک بہت خوبصورت فلم تھی لالا سدھیر صاحب کی, اور اس کا جو سانگ ہے میں کیا گل سن جا, ماں پارا صاحبہ ان کی ہیروئن تھی. بہت خوبصورت یہ فلم تھی. اس کے بعد سپر ہٹ فلم دو رنگیلے, اس کے جو دو گانے ہیں میرے بڑے فیورٹ ہیں, وہ میں دل تیری قدمہ چ رکھیا, یہ پکچرائز ہوا تھا سائقہ صاحبہ پہ اور افضل خان صاحب پہ. اور دوسرا جو سانگ ہے وہ ہے لوکو بے لوکو اس منڈے نو روکو. میڈم نور جہاں صاحبہ کی جادوئی آواز نے اس گانے کو 4 چاند لگا دیے تھے. اس کے علاوہ پھر ایک انہوں نے فلم کی تھی سانجی غیرت یاراں دی, اس میں خانم صاحبہ ان کی ہیروئن تھی. پھر اجدا مہیوال, اس میں سنگیتا صاحبہ ان کی ہیروئن تھی. پھر بندے دا پتر انہوں نے فلم کی. بے شمار انہوں نے فلمز کی, درجنوں کے حساب سے انہوں نے فلمز میں اداکاری کی. اس کے بعد پھر جو ان کی آخری فلم آتی ہے جس میں انہوں نے پراپر طریقے سے ایکٹنگ کی, وہ سخی بادشاہ تھی. سلطان راہی صاحب کے انتقال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری بہت بری طریقے سے زوال پذیر ہو گئی تھی اور کام بھی نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی. پھر ایک فلم تھی غازی الدین شہید, ایک فلم تھی 1978 کی, اس میں حیدر صاحب نے بہترین کردار ادا کیا تھا. اور بعد میں پھر ایک فلم ریلیز ہوئی تھی 2002 میں مومر رانا صاحب کی, اس میں جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بطور مہمان انہوں نے اس میں اپیرنس دی تھی اور بہت اچھی انہوں نے اس میں بھی اداکاری کی تھی. پھر 2021 میں ان کی ایک فلم آئی تھی آئی لو یو لاہور, یہ بھی مومر رانا صاحب کے ساتھ ان کی فلم تھی. اور ان کے جو فینز ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ اپ کمنگ ان کی ایک فلم آ رہی ہے سید نور صاحب کی, جو فلم وہ بنا رہے ہیں للکارا سنگھ ان لاہور, اس میں بھی یہ ایک بہت خوبصورت کردار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اگر ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کروں تو ان کی فیملی میں یہ 3 بہن بھائی تھے. ایک ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, ایک ان کی بڑی بہن ہے اور بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹے تھے. 80 کے دور میں ان کی شادی ہوئی, ماشاءاللہ سے 6 ان کے بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. ان کی ایک بیٹی امریکہ ہوتی ہیں, ایک بیٹی لندن ہوتی ہیں, ایک بیٹی لاہور ہوتی ہیں اور ایک بیٹی رحیم یار خان ہوتی ہیں. ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ دبئی ایئرپورٹ میں آفیسر ہیں اور جو بڑے بیٹے ہیں وہ انجینئر ہیں. امید ہے کہ یہ جو تفصیلی ویڈیو ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. افضل خان صاحب لاہور میں رہائش پذیر ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کہاں ایک فلمی ہیرو اور آج کل انہوں نے جو ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ان کا اخلاق اچھا ہے. جب میں ان سے ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. 2-3 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ہمیشہ ہی بڑی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو زندگی دے. کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان کی کون سی فلم اور کون سا گانا پسند ہے. مجھے اجازت دیں, نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. صدا نہ باغیں بلبل بولے, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں.
क्या बात है। ਮਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾਮਿਆ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। क्या बात। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ ਸੱਜਣਾ।